ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر اپنے انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی کافی دیر سے آپ لوگ محبتوں کے ساتھ اس محبت بھری محفل میں بیٹھے ہیں، اور ابھی اس جلسے کا جو مقصد ہے، ادارے نے جس مقصد کے لیے یہ جلسہ کرایا، ایک وہ بچہ جس نے قرأت کی تعلیم حاصل کی اس کے سر پہ دستار رکھی جائے گی، اور ایک وہ بچہ جس نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، حافظ قرآن بنا، اس کے سر پہ دستار رکھی جائے گی. یہ حسین منظر آپ اپنی آنکھوں سے ابھی کچھ ہی لمحے بعد دیکھنے والے ہیں. بات تو مکمل ہو چکی، نقیب صاحب نے بھی اپنا حق ادا کیا، خطیب صاحب نے بھی کر دیا، شاعر صاحب نے بھی خوب سنایا. اب صرف دعا اور سلام بچا ہے اور دستار بچی. لیکن بس میں اس محفل کی کچھ برکتیں جو انشاءاللہ رب کے فضل سے ہم سب کو ضرور ملیں گی، اس میں اپنی بھی کچھ حصہ داری کرنے کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں. تو حضرات ماشاءاللہ آپ سب اہل نسبت ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، پیغمبر دین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے، صحابہ سے، سب کی محبتیں اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں. آپ سب اہل نسبت ہیں. میں بس کچھ باتیں آپ اہل محبت کی حوالے کر کے اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. یہ سچ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں
اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ نسبتیں باعظمت بناتی ہیں اور نسبتیں باکمال بناتی ہیں، اور نسبتوں کی حیثیت کیا ہے دین؟ یہ صرف بات عقیدت کی نہیں ہے، نسبتوں کا بڑا مقام ہے اس دین میں۔ ان تین پہلوؤں پر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اور اس کے بطن سے جو بات میں آپ تک نکال کر پہنچانا چاہتا ہوں وہ میں ضرور کہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ سننے سنانے سے پہلے میں بھی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور میں ہی وہ ہوں جسے سنانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں اور میرے پیارے ایک بات ذہن میں رکھیں، نعت پاک وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہر چیز پر کہنگی کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لیکن نعت پر کہنگی کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ بس نعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب پڑھی جائے محبت سے پڑھی جائے، جب سنی جائے محبت سے سنی جائے، ایک کیفیت پیدا کرتی ہے، قلب پر اس کا اثر ہوتا ہے، بارفتگی پیدا ہوتی ہے۔ نعت پرانی ہو ہی نہیں سکتی۔ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، تو ذات کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی؟ ہم آپ بولیں، جو بولتے ہیں اس کو بولنا کہتے ہیں، فلاں بولا اس نے یہ کہا، لیکن اگر نبی کچھ بولیں تو اسے بولنا نہیں کہتے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ نبی کے بولنے کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ ہمارا بولنا صرف بولنا، اور نبی کچھ بولے تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کے ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ یہ ورڈ حدیث جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں نئے کو۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نئے کو۔ تو پتہ کیا چلا؟ زمانہ بدل سکتا ہے، زمانے پہ کہنگی کے اثرات چھا سکتے ہیں، آبادیاں ویرانوں میں بدل سکتی ہیں، گلستان آباد ہو سکتے ہیں، یہ سارے تغیرات ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر اور اس کی تازگی جیسے کل تھی ویسے آج ہے، ویسے صبح قیامت تک باقی ہے۔ اس لیے حدیث کہتے ہیں۔ تو جس کی بات پرانی نہیں ہوتی اس ذات کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ بولو، انصاف سے بولو۔ اس محفل میں، اس بزم محبت میں بیٹھے ہوئے لوگ، کچھ کی عمریں 12 سال کی ہیں، 14 سال کی ہیں، 24 سال کی ہیں، 35 سال کی ہیں، 50 سال کی ہیں، 60 اور 70 سال کے بزرگ بھی ہیں۔ انصاف سے بتاؤ، جن کی عمریں 14 سال کی ہیں وہ 14 سال سے سورج کو روز پورب میں نکلتے دیکھ رہے ہیں نا؟ جن کی عمریں 24 سال کی وہ 24 سال سے دیکھ رہے ہیں نا؟ جن کی عمریں 50 سال سے وہ 50 سال روز سورج کو پورب میں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا؟ روز دیکھتے ہو 40 سال سے، روز دیکھتے ہو 24 سال سے، 35 سال سے، 60 سال سے، لیکن ہم نے آج تک کسی کی زبان کو یہ کہتے نہیں سنا یہ سورج تو بڑا پرانا ہے روز نکلتا ہے۔ 60 سال سے کنٹینیو دیکھ رہے ہو لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ سورج بڑا پرانا ہے روز نکلتا ہے۔ تو میرے پیارے، وہ سورج جسے تم 60 سالوں سے دیکھ رہے ہو تم اسے پرانا نہیں کہہ سکے، تو وہ سورج جو نبی کے تلووں کی نور کی خیرات پرانا نہیں ہو سکتا، اس نبی کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے ہو سکتی ہے؟
یہ پرانی نہیں ہوتی، بس اسے تو جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے۔ بات آ گئی تو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، میں کوئی تحریک نہیں کر رہا ہوں، آپ قطعی بے فکر رہیں۔ نعت پاک پڑھنا اور سننا، یہ پڑھنا کس کی سنت ہے؟ حسان ابن ثابت کی۔ اور سننا کس کی سنت ہے؟ نبی پاک۔ اللہ اکبر۔ نبی صحابہ کے بہت سے عمل پر خوش ہوئے، آپ نے انہیں بشارتیں دی، کسی کی زندگی میں انہیں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، کسی کی زندگی میں انہیں آگ سے نجات پانے والے ہونے کی بشارت دے دی۔ تو نبی نے صحابہ کے بہت سے عمل کو الگ الگ وقتوں میں پسند فرمایا اور بشارتیں دی، انعام عطا فرمایا۔ لیکن نعت وہ چیز ہے جسے نبی نے سنا اور اتنا خوش ہوئے، جو انعام خوش ہو کر عطا کیا اس انعام کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اس انعام کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی تشریف فرمائے، صحابہ پروانوں کی مانند ارد گرد بیٹھے ہیں، حسان ابن ثابت دور بیٹھے ہیں۔ نبی نے نظر اٹھائی، حسان ابن ثابت کو دیکھا، بلایا، قریب بلایا۔ جب حسان ابن ثابت تشریف لائے تو آقا نے فرمایا، حسان ذرا کچھ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی شان میں نعت پڑھنے لگے۔ نبی مسکرا مسکرا کر حسان کے پڑھے ہوئے اشعار کو سن رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، جب آپ نے نعت مکمل کی تو نبی نے خوش ہو کر آپ کے شان رحمت پر جو چادر رحمت پڑی ہوئی تھی، خوش ہو کر وہ چادر رحمت جس کے سائے میں ساری امت ہے، آپ نے وہ چادر رحمت اتار کر حسان ابن ثابت کو عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں تو نعت پاک کا سننا نبی کی سنت، سنانا حسان ابن ثابت کی سنت، اور دوسری سنت یہ جو آپ شاعروں کو نظر پیش کرتے ہو نا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی کی سنت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ، ایک نعت پڑھی جاتی ہے کتنی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس نعت کو جب بھی سنیے آپ محبتوں سے سنیے، پڑھنے والا بھی جب پڑھے تو محبتوں سے پڑھے۔ میں بھی ایک نعت پاک آپ کی بزم محبت میں آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور حضرات اس تمہید کے بعد یہ شعر سنیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ سعادتیں حاصل ہیں کہ انہوں نے مدینہ پاک کی زیارت کا شرف حاصل کیا، یہ سعادت ملی انہیں رب کے فضل سے۔ تو جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ جب وہ باب السلام سے داخل ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجبات کی طرف جہاں آپ کی جالی ہے اور آپ کا رخ جنت البقیع کی طرف ہوگا تو ان کے داہنے ہاتھ پر کعبہ ہوگا اور بائیں ہاتھ پر سرکار کا روضہ ہوگا۔ اب تصور کریں کہ آپ باب السلام سے داخل ہوئے، جنت البقیع سامنے ہے، بائیں طرف سرکار کا مواجب پاک یعنی سنہری جالی ہے اور دائیں طرف آپ کے کعبہ ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں، علیشے سنیں۔ در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی در سے کبھی ادھر سے، رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا کبھی ہے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور حضرات آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ ایک عاشق کا عشق کا معیار دیکھیں، ایک عاشق کے عشق کا معیار دیکھیں۔ کروں گا جب میں طواف کعبہ وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، کروں گا جب میں طواف کعبہ وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، نبی کا دیدار میں کروں گا کبھی ادھر سے نبی کا دیدار میں کروں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حاصل نعت ہے یہ شعر سمجھو۔ حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا کبھی نبی کے ہاتھوں سے لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ایک بار اور ذرا جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھو۔ سیدنا
میری بات یاد ہے آپ کو؟ میں نے کیا کہا تھا؟ نسبت کا دین میں مقام کیا ہے، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور نسبت باعظمت بناتی ہے اور نسبت باکمال بناتی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلے اس کا ایک آسان سا، ایک سلیس سا ترجمہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ کیا تھی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ترجمہ: قسم اس شہر مقدس کی، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی قسم یاد فرما رہا ہے۔ میں احتیاطاً قسم یاد کرنا کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم آپ کو قسم کھانا بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ قسم کھانا۔ لیکن میں قسم کھانے کی جگہ کیا بول رہا ہوں؟ قسم یاد کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک کھانے پینے سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے کہ اس شہر مقدس کی قسم، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما ہے، آپ ہیں۔ یہ آیت کریمہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، مکی ہے، تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں قسم شہر مکہ کی، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ اب میرے پیارے مجھے بتاؤ، جس شہر کی قسم رب یاد کرے، وہ شہر کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنا باعظمت ہو گیا مکہ کہ اس کی عظمت کی سند رب قسم یاد کر کے دے رہا ہے۔ کون ہے جو اس کی عظمت کو چیلنج کر سکے؟ جس شہر کی عظمت کی سند رب دے دے، اس شہر کی عظمت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ لیکن میرے پیارے، ذرا ٹھہر کر، رک کر ذرا سوچو تو، اور پوچھو اس مکہ سے، اے مکہ تو باعظمت بنا کیسے؟ اے مکہ تیرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ اے مکہ تیری چھاتی پر نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اے مکہ تو فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا۔ اے مکہ تو ابو لہب کی دادا گیری، ابو جہل کی گنڈا گردی کا مرکز تھا۔ اے مکہ تیرے بدر سے ظلم و تشدد و بربریت کے نت نئے فتنے روز اٹھا کرتے تھے۔ اے مکہ دنیا کے جغرافیے میں سب سے زیادہ الٹریٹ، انکلچرڈ، انسیویلائزڈ اگر قوم کہیں آباد تھی تو مکہ میں تھی۔ اے مکہ تو آج اتنا باعظمت کیسے ہو گیا کہ تیری عظمت کی قسم رب یاد فرما رہا ہے، تیری عظمت کی سند رب دے رہا ہے؟ تو مکہ سے پوچھو گے تو مکہ یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ ارے سن، ہاں میرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میں ابو لہب کی دادا گیری، ابو جہل کی گنڈا گردی کا مرکز تھا، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میری چھاتی پر نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ لیکن تم نے نہیں دیکھا، ارے تم نے نہیں سوچا، جب سے سید المرسلین نے، راحت العاشقین نے، مراد المشتاقین نے، رحمت للعالمین نے جب سے میری زمین پر اپنے قدم کو رکھا ہے، نوازا ہے، میری عظمتوں کا چرچا عرش میں ہوتا نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ، حضور قائد ملت، زندہ باد، تکبیر۔ میں تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہوتا، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے زمین کے ذروں نے
مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو جس دن سے چوم لیا ان میں اتنی چمک پیدا ہو گئی کہ وہ اب ستاروں کی چمک پر بھی مسکرانے لگے، سبحان اللہ، چمک پر بھی مسکرانے لگے۔ آپ نے دیکھا اس نسبت نے کتنا بازوان بنا دیا، بنایا نا بازوان۔ اب آپ دیکھو اس کی دین میں کیا ہے، دین میں کیا ہے۔ آپ دیکھو جو حاجی صاحب جاتے ہیں عمرے کی نیت سے جائیں یا حج کرنے کی نیت سے جائیں، وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہاں ہوگا کہ جا کے کعبے کا طواف کرو، سمجھ گئے نا؟ اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے، طواف کرنا ہے سب سے پہلے طواف۔ اب طواف میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ طواف میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ رکن حجر اسود پہ کھڑے ہو کر اسے چومیے، اور رکن حجر اسود ہے کیا؟ پتھر۔ اب ذرا غور کر کے بتاؤ، یہ طواف کعبہ عبادت کس کی؟ عبادت رب کی، اور اسے شروع کرنا ہے پتھر چوم کر۔ عبادت خدا کی جائے گی اور شروع کرنا ہے تو اس حجر اسود کو، کالے پتھر کو چوم کر، اس کو چوم کر، اور کوئی فرار نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے اس سے۔ موقع ملے تو لب لگا کر چومو، نہ ملے تو ہاتھ سے چومو، اور ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے تو کسی ڈنڈی سے اسے چھوو، اس ڈنڈی کو چومو۔ اگر یہ بھی موقع نہ ہو تو دور سے اشارے سے چومو۔ چوم کر شروع کرنا ہے، اور طواف کے 7 چکر جب مکمل ہوں گے تو چوم ہی کر ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حیثیت ہے دین میں، حیثیت ہے۔ چومتے کسے ہو؟ کیا ہے وہ؟ پتھر۔ اب اہل سنت والجماعت کو تو چومنے کی عادت ہے، ہم تو غریب نواز کی تربت کو بھی چومتے ہیں، وہ بھی پتھر۔ مخدوم سنہ کی تربت کو چومتے ہیں، وہ بھی پتھر۔ تو اہل سنت والجماعت کو تو چومنے کی عادت ہے، ہم نے دیکھا۔ لیکن وہ جن کو چومنا، جن کے یہاں شرک ہے، وہاں دیکھا وہ بھی چومتے ہیں، وہ بھی چومتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا وہ فرد مسرور ہو کر چومتا ہے، اور وہ مجبور ہو کر چومتے وہ بھی ہے۔ اے پتھر، چوم کر شروع کرو، چوم کر ختم کرو۔ عبادت رب کی، شروع کرنے سے پہلے پتھر چومنا ہوگا؟ نہیں، ہم پتھر کو نہیں چومتے۔ پوچھو اسلام سے، اے اسلام، اس کعبے میں 360 رکھے ہوئے تھے، یہ پتھر بھی وہیں رکھا ہوا تھا، 360 کو نکال کر باہر پھینک دیا، ایک کو دیوار کعبہ سے کیوں لگا دیا؟ جب یہ بھی وہیں رکھے تھے اسے بھی پھینک دیتا، لیکن 360 کو نکال کر باہر پھینکا اور اسے دیوار کعبہ سے لگا دیا۔ اسلام سے پوچھو گے تو اسلام یہی کہے گا، ارے سن، وہ پھینکنے کی چیز تھے، انہیں پھینک دیا گیا، اور جس پر مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہو وہ پھینکا نہیں، وہ بھی پھینکا۔ یہ حجر اسود روح کعبہ بنا کیسے؟ اسی نسبت سے۔ یہ ہے دین میں حیثیت نسبت۔ یہ جتنے بھی، میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں تو خیال آ جاتا ہے، اور کعبے میں ساری چیزوں، مکے میں ساری چیزوں کو کہی گئی، یہ سب پتھریلے پتھر ہیں۔ مینا پتھریلی وادی، عرفات پتھریلی وادی، مزدلفہ پتھریلی وادی، مقام ابراہیم پتھر، حجر اسود پتھر، خانہ کعبہ پتھر، یہ سب پتھر۔ اور جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کیسے کیسے نسبت کی یہ سب مزے لے رہے ہیں۔ رشک آتا ہے ان کی قسمت پر، یہ سب کے سب پتھر ہیں، لیکن نسبتوں کے کیسے مزے لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ سب نسبت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے،
آپ نے دیکھا نسبت بعظمت بھی بناتی ہے، اور دین میں بھی اس کی حیثیت دیکھا آپ نے کہ نسبت حاصل ہو گئی، مصطفیٰ کے لب لگ گئے تو یہ پھینکے نہیں گئے، یہ روح کعبہ بنا دیے گئے۔ اب اسے چوم کر شروع کرنا ہے، چوم کر ختم کرنا ہے۔ اب نسبت با کمال ہی بناتی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، نسبت با کمال ہی بناتی، اسے بھی سمجھتے با کمال بھی بناتی ہے۔ آپ دیکھیں حجر اسود تو ہو گیا، مقام ابراہیم پر آئیے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی پتھر ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی پتھر ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرو۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ پورے مطاف میں تم کہیں بھی نماز پڑھو، رکن عراقی پر پڑھو، رکن یاشامی پر پڑھو، رکن حجر اسود پر پڑھو، ملتزم پر پڑھو، باب کعبہ میں پڑھو، حتیم میں پڑھو، ارے انتہا یہ ہے کہ کعبے کے اندر پڑھو، یہ ساری نماز، اور ایک ہی نماز مقام ابراہیم پر پڑھو۔ تو وہ نماز جو تم نے مقام ابراہیم پر پڑھی نا، یہ نماز ان ساری نمازوں سے افضل، اور ہے کیا مقام ابراہیم پتھر؟ میں مقام ابراہیم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر کسی کا نشان قدم ہے۔ عالم خیال میں نے پوچھا کہ اے پتھر، تیری تو سختی مشہور ہے، ہم انسانوں میں بھی کوئی سخت دل ہوتا ہے تو مثال تجھ سے لاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا دل پتھر کا، آخر کیا ضرورت ہو گئی تھی تجھے کسی کے قدم کے نشان کو اپنے سینے پر لینے کے لیے؟ موم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کس کا نشان قدم ہے اور ضرورت کیا ہوئی تجھے؟ تو مقام ابراہیم نے کہا ارے نادان سن، یہ کسی کا نہیں، یہ نبی کا نشان قدم ہے، نبی کا نشان قدم ہے۔ اگر میں نبی کے نشان قدم کو اپنے سینے پر نہ لیتا تو کیا آج میرا نشان باقی رہتا؟ سبحان اللہ، صبات کی دشمن نجدی قوم یہ کب کا نکال کر مجھے پھینک دی ہوتی، لیکن یہ نبی کے نشان قدم ہی کا اعجاز ہے کہ آج میرا نشان باقی ہے۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔ یہ ہے کیا؟ ایک یہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے دیوار جب اونچی ہوئی نا، تو آج کے زمانے میں بانس کے پیڈ وغیرہ باندھ کے آپ دیوار اونچی جوڑتے ہیں، تو اس زمانے میں جب دیوار اونچی ہوئی تو یہ پتھر لے آئے اور اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اونچی دیوار جوڑنی شروع کی۔ لیکن اس پتھر کو جیسے ہی نبی کا نشان قدم ملا، جیسے ہی حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے، اس کو نبی کا قدم ملا، قدم پاتے ہی اس میں کمال پیدا ہو گیا۔ یہ پتھر باکمال ہو گیا، ایسا باکمال ہو گیا کہ جب حضرت ابراہیم کو دیوار کعبہ کو جوڑنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو پتھر خود بخود اوپر ہونے لگا، جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی تو پتھر خود بخود نیچے آنے لگتا تھا۔ ایسا کمال پیدا ہوا، کیا کمال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ حضرت ابراہیم کے ارادے کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کمال کس کا ہے؟ نسبتوں کا ہے۔ تو نسبتیں اس کی دین میں بھی اہمیت ہے، باعظمت بھی بناتی ہے، با کمال بھی بناتی ہے۔ اتنی بات آپ نے سمجھی؟ اب آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم بھی تو اہل نسبت ہیں، ہم بھی تو اہل نسبت ہیں، ہم با کمال کیوں نہیں ہیں، ہم با عظمت کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آخر دنیا کے کسی بھی گوشے سے کوئی بھی طوفان اٹھتا ہے تو اس کا رخ مسلمانوں کے نشیمن ہی کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ آج کیوں مسلمان ظلم و تشدد کا شکار بن رہا ہے؟ آج کیوں ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم بھی تو اہل نسبت ہے، ہم با کمال کیوں نہیں، ہم باعظمت کیوں نہیں؟ بس یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے۔ یقیناً آپ اہل نسبت ہیں، اللہ پاک آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے، اور یہ نسبتیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ، ایمان سلامت ہے تو یہ نسبتیں ضرور کام آئیں گی۔ لیکن باکمال بننے کے لیے، باعظمت بننے کے لیے صرف اس درجے کی نسبت ہی کافی نہیں ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تین طرح کی چیزیں۔
ایک تو یہ ہوتا ہے کسی کی ذات کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے بات کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے ذات اور بات دونوں کو ماننا۔ تو ایک قوم وہ جس نے نبی کی صرف بات کو مانا، ذات کو نہیں مانا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور ایک وہ جنہوں نے صرف نبی کی ذات کو مانا، بات کو نہیں مانا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جو نبی کی ذات کو بھی مانتا ہے، نبی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ باکمال یہ عقیدہ تو ہے کہ ہم نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کو ماننے کا معاملہ تو ہے، یہ بات کو ماننے کا جو معاملہ کمزور پڑ گیا، اسی لیے ہم باکمال نہیں ہو رہے، اسی لیے ہم باعظمت نہیں ہو رہے۔ تو میرے پیارے، محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، نسبت بھی ہے، سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، بعمل بن کیوں نہیں جاتے؟ بعمل بن کیوں نہیں جاتے؟ ہم نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنی عقلوں کو نہیں مانتے، ہم اپنی عقلوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں، جو آقا فرماتے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے، جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے، اور ماننا ہی چاہیے میرے پیارے۔ باکمال اگر بننا ہے تو ماننا ہی ہوگا، باعظمت اگر بننا ہے تو ماننا ہی ہوگا، عہد رفتہ کو اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو ماننا ہی ہوگا۔ نبی نے فرما دیا، سنو سنو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کوئی کلام نہیں، ہم سجدے کر کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ تصور کریں، ہم وہ نہیں ہیں جو اپنی عقلوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ نکلے ہیں جو اپنی عقلوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ارے یار، عقل اس لائق ہے بھی جس پہ بھروسہ کر رہے ہو؟ عقل ہے اس لائق؟ بھروسے کی چیز ہے؟ اگر عقل اس لائق ہوتی تو یہ بڑے بڑے عقل والے گمراہ مرتے کیا؟ یہ افلاطون، عیسیغوثی، یہ نیپولین بوناپارٹ، یہ ماؤ زیدونگ، یہ لنکن، یہ کارل مارکس، یہ سب تو بڑے بڑے، چرچل بڑے عقل والے تھے۔ اگر عقل اس لائق ہوتی تو ان سب کو ہدایت مل جاتی نا، گمراہ تو نہیں مرتے نا۔ عقل اس لائق نہیں جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ اور یہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے نا، ستم ہو رہا ہے نا، زیادتی ہو رہی ہے نا، لڑتے بے وقوف لوگ ہیں لیکن لڑاتا کوئی عقل مندی ہے۔ عقل اس لائق نہیں ہے۔ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ان کی ذات کو بھی مانتے ہیں، ان کی بات کو بھی مانتے ہیں، عقل میں آئے یا نہ آئے، جو آقا کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے۔ اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ آج لوگ صحابہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جو چیز بحث کی ہے ہی نہیں اس پر بحث کر رہے ہیں، جو چیز بحث کی نہیں ہے اس پر بحث کر رہے ہیں۔ صحابہ کے عمل پر بحث کر رہے ہیں۔ کس پر بحث کر رہے ہیں؟ عمل پر، مشاجرات پر بحث کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو صحابہ میں آپس میں کچھ ہوا اس واقعے پہ بحث کر رہے ہیں۔ ارے ظالموں، تم اس پر بحث کر رہے ہو؟ کوئی صحابی عمل سے بنا ہی نہیں۔ جب کوئی صحابی عمل سے صحابی ہی نہیں بنا ہے تو اس کی صحابیت پہ بحث کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے، یہ صحابی کسی عمل سے صحابی نہیں بنے، خدا کی عبادت سے صحابی نہیں بنے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت سے۔ اس لیے ان کے عمل پر بحث کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور گمراہی کی بات ہے۔ بس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے بیچ بھی یہ فتنہ لایا جائے، اس لیے میں ایڈوانس میں آپ کو چوکنا کر رہا ہوں۔ صحابی بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہمارے تو سب ہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھو، بات اگر فرق کیا ہے کہ صحابی کون، اہل بیت کون، تو بس اتنا سا سمجھ لو میرے پیارے کہ اہل بیت وہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کی آغوش میں، نبی کی فیضان محبت کے سائے میں پلے۔
یہ کون ہے؟ اہل بیت. یہ اہل بیت. اور صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھ کر نبی کے فیضان کرم کے سائے میں پڑے. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ صحابی. صحابی ہیں. تو میرے پیارے بس یہ عقیدہ بنا لو کہ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابی در والے ہیں. تو نہ ہم گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ ہم در والوں کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ عقیدہ جمائے رہو گے، بچے رہو گے، ہر فتنے سے محفوظ رہو گے. کسی کی توہین کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. بس جب نبی نے فرما دیا یہ میرے صحابی ہیں، نبی کسی کو اپنا کہہ دے میرے صحابی ہیں، اب اس پر کوئی کلام کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو ان مصیبتوں سے، ان فتنوں سے محفوظ رکھے. لیکن میرے پیارے ایک بات ضرور توجہ دینا، اس مدرسے کے اجلاس میں آپ آئے ہو اور اس کے تعاون میں جو آپ لوگوں نے محبتوں و خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، میں بڑا خوش ہوں. ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بچیوں نے بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ تم لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی اس ادارے میں دی ہے. اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور آخرت کا اسے سرمایہ بنائے اور یہ مدرسہ دن دونی رات ترقی عطا فرمائے. لیکن صرف تعاون کر دینا، تقریر سن لینا، کسی مدرسے کے اجلاس میں سن کر چلے جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، ایک مدرسے کا اسٹیج ہے، کوئی عام جلسوں کا اسٹیج نہیں ہے. تو یہاں صرف سن کر مت جائیے، بلکہ جو سنیے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. میرے پیارے وقت بدل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں گلوبل چینجز آ رہے ہیں. گلوبل چینجز آ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کیا کبھی آپ کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے، اس بات کا، اس کمی کا احساس ہوا کہ ساری دنیا کا مسلمان، ہم سب، آپ سب، ہماری حقیقی ریئل لیڈرشپ کا نام کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم. ہمارے حقیقی لیڈر کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم. دنیا نے اگر کسی نے پوچھ لیا آپ سے کیا ہے مسلمان تیرے لیڈر کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو ذرا اپنے لیڈر کی کوئی بات کو مجھے بتا، کوئی حدیث کو سنا دے. تیرے نبی اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تیرے نبی مروت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تیرے نبی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تیرے نبی والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ نوجوانوں، کیا تم جواب دینے کی پوزیشن میں ہو؟ کیا تم بتا سکتے ہو، اسے جواب دے سکتے ہو کہ میرے نبی نے یہ فرمایا؟ اگر اس میں بہت سے لوگ کچھ ہوں گے تو اپنی زبان میں کہہ دیں گے کہ ہاں میرے نبی نے یہ فرمایا ہے. لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو نبی کی زبان میں، نبی کی زبان میں نبی کی بات بتا سکے؟ کوئی ایسا ہے؟ کیا تمہیں اس کمزوری کا احساس نہیں ہوتا کہ جو ہماری ریئل لیڈرشپ ہے، ہمارے پیارے آقا کی زبان میں پیارے آقا کی کوئی بات ہمارے سینوں میں محفوظ نہیں ہے؟ کتنی بڑی کمی ہے یہ، کتنی بڑی کمی ہے. کیا اس کمی کا احساس نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے تو ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حقیقی لیڈر ہیں. ہر مسلمان مومن کو کم سے کم نبی کی 40 باتیں یاد ہونی چاہیے اور نبی کی زبان میں یاد ہونی چاہیے، عربی زبان میں. آپ کہو گے ہم تو مولانا نہیں ہیں، ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم نے تو عربی پڑھی نہیں، ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتا. میرے پیارے ہم نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے، ہم نے اسے غلط ثابت کیا ہے. آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے مت جانیے، عربی پڑھنا نہیں جانتے مت جانیے. آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس میں بھی عربی میں نبی کی حدیثیں یاد کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر لیجئے گا. ابھی ہم نے مالیگاؤں کے اندر تقریباً 72 بچے، 72 بچوں نے نبی کی 40 حدیثیں میں عربی عبارت کے، میں تخریج کے، میں تشریح کے حفظ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے وہ بچے کوئی مدرسے کے بچے نہیں ہیں، ایک بھی بچہ اس میں مدرسے کا نہیں ہے. کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے. سب وہ بچے انہوں نے یاد کیا ہے اور بحمد تعالیٰ ان 72 بچوں میں 3 بچوں کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. کیا یہ ذوق آپ میں نہیں ہے؟ آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں بھی
نبی کی حدیث پاک یاد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو شوق ہے اس بات کا کہ آپ بھی یاد کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیداری لاؤ، اب صرف نعروں والی قوم مت بنو، اس سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ جس دن تمہارے سینوں میں نبی کی زبان میں نبی کی 40 حدیثیں محفوظ ہو جائیں گی، تمہارا پورا وجود ایک انقلاب خود بن جائے گا۔ وہ انقلاب تمہارے اندر پیدا کرے گا، تم سے دوسروں میں پیدا کرے گا۔ بی پریکٹیکل، عملی طور پر مسلمان بنو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ کوششیں ہوں تو میں یہ کورس دیانت العلوم مدرسہ اشرفیہ دیانت العلوم میں شروع کروا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے تو اسے بنگلہ میں کر دوں گا، آپ کہیں گے تو اسے ہندی میں کر دوں گا۔ ہندی میں عربی پڑھیے، مقصد ہے نبی کی 40 حدیثوں کو یاد کرنے کا۔ سبحان اللہ، بڑی عظمت ہے، بڑی بشارت ہے۔ اللہ کی پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے 40 حدیثیں یاد کر لیں وہ فقیہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دائرہ ہے ہمارا، ہم جس نبی کی امت ہے، آقا کی 40 باتیں تو ہمیں یاد ہونی ہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ممکن ہو گیا ہے، ممکن بنانا نہیں ہے، پریکٹیکلی ہو چکا ہے۔ بمبئی میں بھی 200 بچوں نے، سبزی بیچنے والوں نے، آٹو رکشہ چلانے والوں نے، مزدور پیشہ لوگوں نے عربی میں 40 حدیثیں یاد کی۔ میرے پیارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ شرط یہ ہے کہ وہ ذوق پیدا کریں۔ ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے، یاد رکھیے، محبت جذباتی طور پہ پیدا ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور پھر اس کا اثر کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جو جذبات میں محبت پیدا ہوتی ہے نا، اس کا اثر کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلسوں میں آتے ہیں، جذباتی باتیں سنتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں جذبات میں، لیکن وہ محبت جو آپ سے نعرے لگواتی ہے نا، کاش کے جلسے کے بعد بھی وہ محبت آپ پر رہتی نا، تو پھر فجر کی اذان ہوتی، آپ گھر میں سوئے نہیں ہوتے، مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے۔ لیکن وہ جذبات میں محبت آئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ جذبات کی محبت ختم ہو جاتی۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے خطبہ، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ آپ سے خطاب کرتے ہیں، آپ کو ترغیب دلاتے ہیں، آپ میں جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر وہ جذبہ، وہ جوش، وہ عزم، وہ ارادہ آپ کا مستقل قائم کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے ایک انسانی ہیومن سائیکولوجی ہے کہ جس ذات کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہونا، اس سے محبت مضبوط نہیں ہو پاتی، اس سے محبت جذباتی ہوتی ہے، جذباتی طور پہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں، اس کے عادات کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے مروت کے بارے میں، اس کی شفقت کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں، اس کے کرم کے بارے میں اگر آپ کو معلومات زیادہ ہوگی نا، تو پھر اس سے تعلق بھی آپ کا بہت مضبوط ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے، آپ مجھے بتائیے نبی کی سیرت کے حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ مجھے بتائیے نبی کا چہرے انور کیسا تھا، نبی کا گیسوئے عنبری کیسا تھا، نبی کا تبسم کیسا تھا، نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کی سیرت کیسی تھی، نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کا عفو و درگزر کیسا تھا، نبی کے تواضع کیسی تھی، نبی کی انکساری کیسے تھی، نبی کی محبتیں کیسی تھی، امت میں شفقتیں کیسی تھی؟ آپ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نبی سے تعلق جذباتی ہے۔ تو میرے پیارے، صرف جذباتی محبت سے دنیا میں تم انقلاب نہیں لا پاؤ گے۔ اب محبت ایسی پیدا کرو جو دائمی محبت ہو، جو ہو جائے گا کبھی اس کا رنگ اترے نہیں۔ اور وہ محبت اگر پیدا کرنا چاہتے ہو میرے پیارے، تو تمہیں نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، نبی کی سیرت کو جاننا پڑے گا، نبی کی سیرت کے بارے میں تمہیں نالج لینی پڑے گی۔ آج یہ کام ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے کسی مدرسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کے حوالے سے ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں۔ آپ ہندی جانتے ہو، نبی کی سیرت کی کتاب، ایسی کتاب لائیے گا جس پہ علماء کی تصدیق ہو، کیونکہ سیرت کے حوالے سے بھی گمراہی کا کام بہت کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے علماء کو دکھا لیجئے، وہ مستند ہو سیرت کی کتابیں لے آئیے۔ میں اپیل کرتا ہوں آپ سے، آپ اپنے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس تنزلی میں آپ نہ رہیں، آپ بلندیوں پہ جائیں۔
تو سیرت کی وہ کتاب لے آئیے، بنگلہ میں ہو تو بنگلہ میں، ہندی میں تو ہندی میں موجود ہے، نہیں ہو تو رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں فراہم کروا دوں گا۔ جتنے بھی آج کے باپ ہیں، جتنے باپ ہیں وہ کتابیں لیں، ہفتے میں ایک دن، اونلی ون ڈے، ایک وقت نکال لیں، وقت نکال لیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کی بچی پڑھنا جانتی ہوگی، آپ کو کوئی بچہ پڑھنا جانتا ہوگا، وہ سیرت کی کتاب لیں، ایک چیپٹر کھولیں، نبی کی زندگی کا کوئی ایک چیپٹر کھولیں، سارے گھر کے لوگ بیٹھے، ایک آدمی نبی کی زندگی کا وہ حصہ پڑھے اور سب سنیں۔ سبحان اللہ۔ ہفتے میں ایک دن یہ ٹائم نکالو، ہر چھوٹے بڑے کو اپنے گھر میں بٹھاؤ 1 گھنٹے کے لیے، اور نبی کی زندگی کا کوئی ایک چیپٹر اس سیرت کی کتاب میں کھولو، جو پڑھنا جانتے ہو اس سے کہو کہ پڑھو، وہ پڑھ کر سنائے، آپ اسے سنیے۔ اس طرح سے سال میں 2 سال میں آپ نبی کے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آشنا ہو جائیے گا۔ پھر خدا کی قسم جس دن تم نبی کے زندگی کے اسوہ حسنہ کے مختلف گوشوں سے جب واقف ہو جاؤ گے، نالج ہو جائے گی، پھر دیکھنا تمہاری زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم اپنی مشکلوں کا حل دنیا میں نہیں ڈھونڈو گے، جب بھی تم حل ڈھونڈو گے تو مصطفیٰ کی زندگی میں ڈھونڈنا شروع سبحان کرو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن یہ امت اپنے آقا کی زندگی میں اپنا مستقبل اور اپنا حال دیکھنا شروع کر دے گی، خدا کی قسم زمانے میں انقلاب آ جائے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اس سے زمانے میں انقلاب آ جائے گا۔ آج وقتی طور پر، عملی طور پر یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے، بدلو، زمانہ بدل رہا ہے، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، تم بھی ایک قدم ترقی کی طرف آگے بڑھاؤ۔ تمہاری ترقی کی شروعات مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے، کیا علم سے شروع ہونی چاہیے۔ آقا کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک رات کے جلسے میں سارے خطیب آقا کی زندگی کے ہر پہلوؤں پر نظر ڈال دیں، ویسے بھی خطیبوں کو بھی آج کل بہت کم معلوم ہے آقا کی زندگی کے بارے میں۔ تو میرے پیارے، یہ کام آپ خود کریں، ایسی کتابوں کو لائیں، لا کر اپنے گھروں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ایک چیپٹر روز پڑھیں، ہفتے میں ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ فقیر شفیع آپ سے کہتا ہے، آپ اسے کر کر دیکھو، کر کر دیکھو آج کی زندگی میں، اور پھر جان لینے کے بعد جو زندگی تمہاری شروع ہوگی اس میں تمہیں نمایاں فرق ملے گا، نمایاں فرق ملے گا۔ نبی کی زندگی جاننے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کا بھی ذوق خود بخود پیدا ہو جائے گا، خود پیدا ہو جائے گا۔ ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری تاریخ یہی رہی ہے کہ دنیا میں واحد قوم ایک ایسی مسلمان ہے جو موت سے ڈرتی نہیں، موت سے پیار کرتی ہے، اور اسی انداز سے تو دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ کیوں موت سے پیار کرتی ہے؟ اس لیے کہ ہر مومن یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں اپنے آقا کی زیارت کروں، اور ہر مومن کو معلوم ہے کہ یہ موت ہی وہ پل ہے جو آقا کی زیارت کرائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا خوف کھاتی تھی، لیکن میرے پیارے، آقا کی زندگی معلوم نہیں ہے تو جذباتی طور پہ ہم میں جو محبتیں ہیں ہم اپنے ان محبتوں سے کام چلا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ یہ محبت تمہیں اس درجے کی محبت باکمال نہیں بنائے گی۔ میرے پیارے، بی پریکٹیکل، عملی طور پہ سچے وفادار مسلمان بنو، آپس میں محبتیں رکھو، محبتیں رکھو۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے، آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہماری قوم کے ساتھ، سب سے زیادہ ہماری ہی قوم اس میں گرفتار ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو کسی سے حسد نہ ہو۔ اگر کسی کو حسد نہ ہو نا تو میں اس کو بزرگ ہونے کی سند دے دوں۔ معذرت کے ساتھ چاہیے ہمارے علماء بیٹھے ہوں یا امام بیٹھے ہوں یا آپ بیٹھے ہوں، اس مرض میں گرفتار سبھی ہے، اور کتنی خطرناک چیز ہے حسد یہ، اور کتنی کامن ہے یہ ہم میں۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو حسد نہ ہو کسی سے۔ یہ حسد وہ چیز ہے کہ جو آپ نیک عمل کرتے ہیں نا، جیسے آپ نے بھی مدرسے میں تعاون کیا نا، یقیناً بڑا اچھا نیک کام ہے، اس کا اجر ملے گا آپ کو، یہ اعمال حسنہ ہیں آپ کے، ثواب ہے۔ لیکن حسد وہ چیز ہے جو سارے اچھے عمل کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ نے یہاں دان دیا، ثواب کمایا، اور حسد کر کے سب غائب کر دیا۔
اور جب حشر کے میدان میں جب آپ کا رجسٹر کھلے گا تو آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو اتنے اچھے اچھے کام کیے، مسجدیں بنائی، مدرسوں میں دان دیا، غریبوں کی مدد کی، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، یہ کیا وہ کیا. فرشتے کہیں گے ہاں یہ تم نے کیا تھا، لیکن یہ حسد نے سب تمہارا کھا لیا. کتنی خطرناک چیز ہے یہ حسد. اور حسد کسی سے آپ کو ہو جائے نا تو اس کو تو معلوم نہیں کہ آپ حسد کرتے ہو، وہ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہے. حسد آپ نے کیا، آپ اس کی فکر میں رات بھر جاگ رہے ہو. کتنی خطرناک چیز ہے، کتنا نقصان کا سودا کرتے ہو آپ. اور دوسری چیز میں بتا دوں آپ سے، بڑا خطرہ ہے حسد میں، بڑا خطرہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، آپ ذرا حسد شبد جو ہے نا، حسد ورڈ لفظ، اس پہ توجہ دیں. یہ 3 حرفوں سے بنا ہے. اس میں ایک ہے ہے، ایک ہے سین، ایک ہے دال. ہا سا دال، ہندی میں یوں سمجھ لیں یہ 3 سے ملا حسد. اب ہر حرف کا عدد ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ہے کا عدد کیا ہے؟ 8. سین کا عدد کیا ہے؟ 60 اور دال کا عدد کیا ہے؟ 4. اب ذرا ملائیے، ہے 8، سین 60، 68، دال 4، 72. کیا ہو گیا؟ 72. آقا نے کیا فرمایا ہے؟ 72 فرقے گمراہ ہوں گے. کیا فرمایا ہے؟ ایک حق پہ ہے، مزید جو 72 ہوں گے وہ سب گمراہ ہوں گے. یقین جانیے یہ سمٹم ہے. حسد کرو گے تو تم ان 72 گمراہ فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا حصہ بن سکتے ہو. یہ حسد تمہیں وہاں پہنچا دے گی. میرے پیارے نکال پھینکو اس حسد کو. ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ظن المومنین خیرا، ہر مومن ایک دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھتے. تم اچھا گمان رکھ کے اس کی اصلاح کر سکتے ہو، اس سے نفرت کر کے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میرے پیارے اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے حسد دل سے حسد کو نکالو. مومن ہو تو مومن کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو. ان محبتوں کا بھی اللہ پاک تم کو اجر عطا فرمائے. نفرتوں کو اپنے سینوں سے دور رکھو. بچوں پہ شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو. یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. آپ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار بہت خوش تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور بہت خوش تھے، چہرے پہ بڑی بشاشت تھی. گھر کے اندر داخل ہوئے، نبی نے فرمایا عائشہ میں بہت خوش ہوں، آج جو مانگنا ہو کوئی ایک چیز مانگ لو. کیا فرمایا؟ جو مانگنا ہے کوئی ایک چیز مانگ لو، میں بہت خوش ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نبی کو اس قدر خوش اور یہ فرماتے ہوئے کہ جو ایک چیز کوئی مانگنا ہے مانگ لو، میں بہت خوش ہوں، تو آپ سوچنے لگی کہ کیا مانگوں. آج تو رحمت عالم بڑے موڈ میں ہیں، جوش میں ہیں، بڑے خوش ہیں، آج تو جو مانگوں گے مل جائے گا. لیکن ایک چیز مانگنا ہے تو کیا مانگوں؟ یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے. مانگنا تو بہت سا ہے لیکن ایک ہی مانگنا ہے، تو ان بہت سارے چیزوں میں کیا ایک چیز مانگوں؟ کچھ دیر سوچتی رہی، کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات کی مجھے اجازت ہے کہ میں کیا مانگوں اس کے لیے کسی سے مشورہ کر لوں؟ کیا آپ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اس بارے میں کسی سے مشورہ کر سکوں؟ تو آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ کس سے مشورہ لینا چاہتی ہو؟ میرے یار غار صدیق اکبر سے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے مشورہ کرنا چاہتی ہے. نبی مسکرائے، کہا جاؤ عائشہ اجازت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی اپنے والد گرامی کے گھر گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی. کہا ابا جان آج آقا بڑے خوش ہیں، اور اس خوشی کے عالم میں آقا نے فرمایا ہے کہ عائشہ کوئی ایک چیز جو تم چاہو آج مانگ لو. میں بڑے دیر سے پریشان ہوں کہ مانگوں تو آخر وہ ایک چیز کیا مانگوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے مشورے کے لیے آپ کے پاس آئی. سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اچھا آقا بہت خوش ہیں؟ کہا ہاں ابا جان آج بہت خوش ہیں. تو کہا عائشہ میں یہ تو بتا دوں گا کہ تم کیا مانگو، لیکن میری ایک شرط ہے.
اگر وہ قبول ہو تو میں بتاؤں گا۔ کہا ابا جان کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا شرط میری یہ ہے کہ جو جواب نبی دیں گے وہ سب سے پہلے آ کر تم مجھے بتاؤ گے۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا ابا جان مجھے منظور ہے، آپ بتائیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی آقا سے اگر مانگنا ہے تو پھر یہ مانگنا، کہنا آقا سے کہ آقا جب آپ شب معراج گئے تھے اس مقام پر جہاں آپ تھے اور رب تھا اور کوئی دوسرا نہ تھا، تو وہاں کچھ راز کی گفتگو ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پلٹ کر آئیں، نبی دیکھے مسکرائے، پوچھائیں میرے یار غار صدیق اکبر سے؟ کہاں یا رسول اللہ میں پوچھا ہے؟ کیا کہا صدیق اکبر نے؟ کہا ابا جان نے کہا مانگنا ہو تو آقا سے یہ مانگو کہ شب معراج میں راز و نیاز کی کچھ باتیں جو ہوئی تھیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ نبی مسکرا پڑے کہ میرے صدیق نے ابو بکر نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ کیا مانگا؟ علم مانگا۔ مسکرا پڑے، پھر فرمایا عائشہ یہ راز کی باتیں ہیں میں ہرگز نہ بتاتا، لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو بتا دیتا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں تو بتا دیتا ہوں۔ کہا سنو عائشہ، ان راز نیاز کی باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ رب نے مجھ سے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اس کے لیے جنت مجھ پر لازم۔ سبحان اللہ۔ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم۔ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن وہ قادر مطلق وہ کہہ سکتا ہے جنت لازم، جنت لازم۔ یہ خبر سنی وعدے کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی والد صاحب سے وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، اور یہاں گھر میں صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر یہاں سے وہاں بڑی بے چینی کے ساتھ حضرت عائشہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عائشہ کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا لپک کر گئے، بیٹی بتاؤ آقا نے کیا بتایا، جلدی بتاؤ آقا نے کیا کہنا، بس صبر کیجئے میں بتا رہی ہوں، بتانے ہی تو آئی ہوں۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا بتایا؟ کہا آقا نے یہ فرمایا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے اس کے لیے جنت لازم۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہاڑ مار کے رونے لگے، چیخ کر رونے لگے۔ ان کو چیخ کر روتا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گھبرا گئی، یہ تو خوشی کی بات ہے، آقا کی بشارت ہے، اس پر اس قدر رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل پر کچھ قابو پایا، وہ کچھ سنبھلے، تو ام المومنین نے پوچھا ابا جان یہ تو خوشی کی بات تھی، آپ اس قدر کیوں روئے؟ چیخ کر بالکل بے تحاشا ہچکیاں بن گئی آپ کی، آپ کیوں زارو قطار اس قدر روئے؟ سنو میرے پیارے غور سے سنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے ایک ہی رخ دیکھا، اس کے دوسرے رخ پر تمہاری نظر نہیں گئی؟ ایک ہی رخ دیکھا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت، اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے جو کسی کا دل توڑ دے اس کے لیے جہنم بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو بیٹی میں اس لیے اللہ کی خشیت میں رو پڑا مولا کی بارگاہ میں کہ مولا صدیق اکبر سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس خوف سے میں رو پڑا۔ میرے پیارے ذرا غور کرو، ہم ہیں وہ مسلمان، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا دل توڑنا، یہ ہماری عادت و ذوق و شوق ہے۔ مذاق کے حوالے سے آپ مذاق کے حوالے سے سب کچھ کر لیتے ہو، کسی کو ذلیل کر دیتے ہو، کسی کا دل توڑ دیتے ہو۔ دل توڑنا ہر حال میں بہت بڑا جرم ہے میرے پیارے، اپنی عاقبت کی خبر لو۔ آپ جو کہتے ہیں نا ہم نے مذاق کیا کسی کو ذلیل کر کے، جی نہیں، آپ جسے چاہیں گے مذاق بنا دیں گے وہ مذاق نہیں ہوگا۔ مذاق کی بھی ایک حد ہے، مذاق کی بھی ایک لمٹ ہے۔ مذاق کسی کی ذلیل کرنے کا نام نہیں ہے، مذاق کسی کا دل توڑنے کا نام نہیں ہے، مذاق کی بھی ایک لمٹ ہے۔ مذاق اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک بات ایسی کی جائے جس سے کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیے۔ اگر یہ ہے مذاق تو پھر مذاق ہے، لیکن ایسی بات کہ کسی کو کہہ دو تو وہ ذلیل ہو جائے، یہ مذاق نہیں، یہ دل توڑنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جرم۔ میرے پیارے ہمیں اپنی ان عادتوں کو بدلنا ہوگا،
ایک سچا پکا اور صحیح مسلمان بننا ہوگا، نبی کا وفادار بننا ہوگا، اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزتیں، عظمتیں، وقار، محبتیں پیدا کرنی ہوگی۔ ضرورت ہے، دنیا آج ہمارے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑی ہو رہی ہے، کل مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ہم یوں ہی بکھرے رہے میرے پیارے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے، ہم خود کو نہیں بچا پائیں گے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ماضی کی داستانوں کو پڑھو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ تم ایک قدم اس طرح بڑھاؤ گے، اللہ کی رحمت تمہیں آغوش ملے گی، تمہاری زندگی ان بزرگوں کی زندگی کے مطابق کر دے گا رب کائنات، لیکن تم پہلے ایک قدم خود بڑھانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے، آج مدرسے کی جلسے میں آئے ہو تو یہ پیغام لے کر جاؤ، اپنی زندگی کو بدلو، نمازیں پڑھو میرے پیارے، نماز پڑھو۔ نماز فرض بھی ہے لیکن عظیم نعمت بھی ہے، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف فرض ہی نہ سمجھیں، فرض میں حکم کی ادائیگی ہو جاتی ہے، وہ لذت و کیفیت نہیں۔ جب اسے تم نعمت سمجھ کے پڑھو گے تو ایک کیفیت بھی پیدا ہوگی، ایک کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ میں ایک حدیث اور بیان کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ نماز فرض تو ہے ہی، لیکن نماز ایک بہت عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے میرے پیارے۔ آج زمانے میں جو برائیاں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ اپنے ارادے سے بچ جاؤ گے؟ میری تقریر کر دینے سے آپ ان برائیوں سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بچے کو سنبھال کے گھر میں رکھو، باہر نکلے گا تو بگڑ جائے گا، یہی کہتے تھے۔ لیکن آج تو گھر بھی محفوظ نہیں ہے، کمرے محفوظ نہیں ہیں، ساری دنیا کی برائیاں ہاتھوں میں آ گئی ہیں، بچوں کے بگڑنے کے سارے سامان موجود ہیں، اور وہ بگڑنے کے سامان آپ خود پیسے دے کے اس سے منگواتے ہیں۔ پھر جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ملٹی میڈیا موبائل، کیا کہا ہے بچوں کا اس میں؟ پڑھنے والے بچوں کو ملٹی میڈیا موبائل کیا ضرورت ہے؟ تم تعلیم کی طرف توجہ دو۔ یہ 15,000 8,000 10,000 کا موبائل لا کے دیتا کون ہے؟ باپ ہی تو لا کے دیتا ہے۔ پھر بچے بگڑتے ہیں تو روتے ہیں زندگی بھر کہ میرا بچہ بگڑ گیا، بگڑنے کا سامان تم نے لا کے دیا، شکوہ دوسروں سے۔ آج گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے ہمارے بچے۔ بچوں کی سمجھ کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو آپ نے میچور سمجھ لیا؟ ارے بچے تو بچے ہیں، جس طرف ان کو اچھا نظر آئے گا، اب وہ اچھا ہو کہ برا ہو، یہ شناخت کرنا بچوں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سامان ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، گھروں میں بچے لے کے موبائل کھیلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں خدا جانے۔ اتنا نازک دور ہے، آپ سمجھتے ہو؟ Download the Times of India app. Get breaking news on the go. Read local news of your city with live sports, news, weather and petrol price tracker. Get TOI app today. مکر ہے، فریب ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، دل آزاری ہے، اس کے سوا آج ہمارا کوئی معاشرہ ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آئینہ دکھا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ بتائیے مجھے، انصاف سے بولیے۔ آپ کسی چائے کی دکان میں بیٹھ جائیے، وہاں سب مودی جی کے شاگرد نظر آئیں گے، لمبی لمبی پھیرتے ہیں بیٹھ کر کے۔ ارے جھوٹ کسی بھی حال میں جھوٹ بولا جائے جھوٹ ہے، اور جھوٹ اسلام میں گناہ ہے۔ تو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہیں بیٹھ کر کے۔ آپ پورا معاشرہ دیکھ لیں، اتنی برائیاں ہیں قدم قدم پر میرے پیارے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ صرف اپنے ارادے کرنے سے ان برائیوں سے بچ جاؤ گے؟ نہیں میرے پیارے، نہیں بچ سکتے۔ ہاں بچ سکتے ہو، اپنے ارادے کی ایک قوت جو تم کر رہے ہو، وہ ایک قوت، اس ایک قوت کے ساتھ اگر ایک قوت اور اپنے ساتھ کر لو تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ ضرور بچ جاؤ گے۔ ایک شکتی، ایک طاقت، ایک قوت، تمہارے ارادے کی قوت، مومن کے ارادے کی قوت، اور ایک قوت کو اپنے ساتھ اور کر لو تو تم ان برائیوں سے بچ سکتے ہو۔ وہ قوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز کو اپنے قریب کر دو، یہ قوت اور تمہارے ارادے کی قوت جب یہ دونوں ملے گی تو تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے گناہ آپ سے ہو رہے ہیں، نیکیاں بیلنس میں نہیں بچ رہی ہیں، گناہوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے نماز کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتے سے کہتا ہے جاؤ دیکھو یہ بندہ میری بارگاہ میں میری عبادت کے لیے آ رہا ہے، اس نے اپنے کپڑے کو تن کو وضو کر کے نماز کے لائق بنا لیا ہے، ظاہری جتنی نجاست تھی سب یہ پاک صاف ہے، لیکن اس کے اندر جو گناہوں کی نجاست ہے، فرشتے جاؤ اس کے اندر جتنے گناہ ہیں سب اس سے نکال کر الگ کر لو۔ تو وہ بندہ جب تک کہ اللہ اکبر کہے اس سے پہلے فرشتے آتے ہیں اور اس کے اندر جتنے گناہ ہیں نجاست ہے فرشتے اس سے الگ کر لیتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مولا تیرے حکم سے اس کے جتنے گناہ تھے میں نے اس سے الگ کیے تھے، اب اس نے نماز پڑھ لی، اب ان گناہوں کا کیا کروں؟ تو نماز کے لیے نکلوایا تھا تو اب ان گناہوں کا کیا کروں؟ تو اللہ کی رحمت مسکرا پڑتی ہے، کہتی ہے فرشتوں ارے جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ آپ مجھے بتاؤ کتنے گناہ کیے بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت نے اس نے فضل نے اس نے کرم نے 5 وقت دیا ہے کہ گناہ ہو جائے نماز پڑھ لو سارے گناہ باہر ہو گئے۔ اب جو بیلنس میں تمہارے بچے گا رات میں جب تم پھر نماز پڑھو گے عشاء کی اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب سو گے اور سارے گناہ عشاء کی نماز میں تم سے دور کر دیے جائیں گے، جب سو گے تو کیا گناہ لے کے سو گے؟ وہ تو عشاء نے دور کر دیا۔ عشاء نے دور کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے، جس نعمت کو تم نے اپنی زندگی سے دور کر رکھا ہے۔ میرے پیارے نماز سے محبت کرو، تم جب اس سے محبت کرنا شروع کر دو گے نا اور جب یہ تم سے محبت جس دن کر لے گی نا پھر زندگی بھر یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ آج 2 قدم تم بڑھاؤ اور نماز پڑھو۔ میں سب سے کہتا ہوں ہر خاص و عام سے میرے پیارے آج کے اس پرآشوق دور میں گناہوں بھری زندگی میں اس بگڑے ہوئے سماج کے ماحول میں ضرورت ہے کہ اس قوت کو اپنا ساتھی بناؤ، اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ، اور تبھی تمہارے اندر دل میں محبتیں پیدا ہوں گی، پاکیزگی آئے گی، تمہاری زندگی میں ایک خوشبو پیدا ہوگی، تمہاری زندگی میں پاکیزگی پیدا ہوگی تو تمہارے اندر یہ اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اخوت کے جذبات، عزت و عظمت کے جذبات، کسی کی قدر کرنے کے جذبات، مروت کے جذبات، یہ سب جذبات پھر سے تمہارے سینوں میں پیدا ہوں گے، اچھا ہوگا، تم اچھے ہوگے، تمہارے آنے والے بچے اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور پکا، اچھا اور نیک اور صحیح سنی مسلمان بنائے اور بنا کے رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔